تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اسلام کے افضل ترین جو اعمال ہیں اس میں ایک عمل ہے حج بیت اللہ، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے، یعنی بہترین اعمال کون سے ہیں عمل میں سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا۔ پھر ہمارے نبی سے پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر ہمارے نبی سے پوچھا گیا پھر کون سا عمل جو ہے وہ افضل ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ حج مبرور۔ تو حج جو ہے یہ پچھلے تمام گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے کہ حج جو ہے اللہ رب العزت، اللہ پاک حج کرنے سے جتنے بھی گزشتہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حج کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو، سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کی شفاعت کو قبول فرماتے ہیں۔ جس کے حق میں بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حج جو ہے وہ گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جس طرح پانی گندگی کو دھوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ یا اللہ، اے میرے اللہ، آپ کے اس بندے کا کیا ثواب ہے جو آپ کے گھر کی زیارت کرے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہر آنے والے کا جو اس کے پاس آتا ہے نا، یعنی حج کے لیے کعبے کے پاس، تو کا ایک حق ہوتا ہے، اے داؤد ان کا حق مجھ پر یہ ہے کہ میں ان کو دنیا میں عافیت سے رکھوں، اور جب وہ مجھ سے ملے نا تو ان کی میں مغفرت کر دوں۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو حج جو ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو ہمارے جو اکابر گزرے ہیں وہ بھی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے بڑے ذوق و شوق سے سفر کیا کرتے تھے، کتنی دعائیں پتہ نہیں وہ مانگا کرتے تھے، قربانیاں ہوتی تھی، کتنی مشکلات کے ساتھ سفر کرتے تھے، وہاں پہنچنا نصیب ہوتا تھا۔ پہلے تو ایسے پلین وغیرہ نہیں تھے نا، جہاز سے لوگ جاتے تھے، کوئی پیدل جاتا تھا، کوئی سواری پر جاتا تھا، کئی کئی دنوں کا سفر ہوتا تھا۔ لوگ حج کرنے کے لیے جانے کے لیے 3 مہینہ پہلے، 6 مہینہ پہلے، 4 مہینہ پہلے ہی اپنے گھر سے نکل جایا کرتے تھے، اتنا طویل سفر ہوتا تھا۔ جانتے ہو پہلے کے اور آج کے حج میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنا فرق ہے کہ پہلے جو ہے نا کچے راستے ہوتے تھے، لیکن جو مسافر تھے نا، جو حاجی تھے، وہ پکے تھے، اور آج راستے پکے ہیں لیکن مسافر کچے ہیں۔ یعنی لوگ جب ہندوستان سے سفر کرتے تھے تو جہاز کے ذریعے سفر کرتے تھے تو 2 مہینہ 3 مہینہ لگ جاتا تھا ان کو سعودی عرب پہنچنے کے لیے۔ اب جہاز جا رہا ہے، راستے میں سیلاب آ گیا، راستے میں طوفان آ گیا، تو جہاز کو روک دیا جاتا تھا، 2 ہفتے 3 ہفتے جہاز کھڑا رہتا تھا، رکا رہتا تھا، طوفان رکے گا تب جہاز آگے چلے گا۔ یعنی اتنے دن وہ لوگ جہاز میں رہتے تھے اور رکے رہتے تھے۔ تو مسافروں کا یہ حال تھا، اللہ کی راستے میں سفر کے لیے نکلے ہیں، حج کے لیے نکلے ہیں، اتنی قربانیوں کے ساتھ۔ آپ سوچیں کہ جہاز میں وہ کس طرح وہ لوگ جاتے ہوں گے کہ سمندر میں سمندری بیماریاں ان کو لگ جاتی تھی، کسی کو متلی ہو رہی ہے، کسی کو نیند نہیں آ رہی، کسی کو بہت شدید گرمی ہو رہی ہے۔ جب گرمی کا شدید موسم ہو نا اور سمندر میں ہے، پیک ہے اندر، نہ اے سی ہے نہ پنکھا ہے، کتنی گرمی ہو رہی ہے۔ آج ہمارے پاس پنکھا ہونے کے باوجود بھی ہم گھروں میں بیٹھے ہوتے تو ہمیں گرمی لگتی ہے۔ تو پھر سوچے جب انسان بند جہاز کے اندر بیٹھے گا تو کیا حشر ہوگا انسان کا، یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اگر حج کے لیے چلنا ہوتا ہے نا تو رمضان المبارک سے پہلے وہ لوگ سفر شروع کر دیتے تھے، تب جا کے وہ حج کی دنوں میں پہنچتے تھے۔ یعنی اتنا مشکل سفر کے بعد جب وہ لوگ جدہ آتے تھے نا، لیکن ان کو جدہ جب وہ پہنچتے تھے نا تو ان کو فوراً اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں 3 دن تک ان کا علاج چلتا تھا کہ بھئی کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی ہے۔ پھر ان کا علاج ہوتا تھا، 3 دن تک ان کو چیک کیا جاتا تھا، اس کے بعد جدہ میں انٹری ہوتی تھی۔
یعنی کتنا اسٹرگل کرنا پڑتا تھا, کتنی قربانی. یعنی جدہ میں جہاز کھڑا ہے لیکن اندر آنے کی اجازت نہیں ہے, پہنچ گئے ہیں, جس کے لیے انہوں نے سفر کب سے کیا ہے, رمضان سے پہلے سے شروع کیا ہے. پھر جدہ سے مکہ آنا, ایسے پلین روڈ نہیں تھے اتنے اچھے جیسے آج ہیں. لوگ اونچی نیچے ٹیلے ہوتے تھے, پہاڑ ہوتے تھے, کیسے لوگ سفر کرتے تھے. اور وہاں کے لوگوں کے پاس چونکہ گاڑی وغیرہ کا تو اتنا اہتمام نہیں تھا, تو لوگ اونٹ سے سفر کرتے تھے, اور خود کا اونٹ تو رہتا نہیں تھا. تو وہاں کے لوگ جو ہے نا, وہ اونٹ پہ بٹھاتے تھے تو اس کا پیسہ لیتے تھے سواری کا. اور وہ سواری بھی اتنی مہنگی ہوتی تھی کہ بسا اوقات ان کے پاس سواری کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. اتنے لمبے سفر میں وہ لوگ جہاز سے آئے ہیں, اب پیسے بھی ختم ہو گئے. اب وہ لوگ اپنے سامان کو اونٹ پر رکھ دیتے, خود پیدل چلتے. 3 دن تک پیدل چلنے کے بعد وہ جدہ سے مکہ پہنچتے تھے. یعنی آپ سوچ سکتے ہو مکہ مکرمہ پہنچنا ان کے لیے کتنا کٹھن مرحلہ تھا. اب وہ 3 دن ریگستانی علاقہ ہے, وہاں پانی کے انتظام نہیں تھا, راستے میں پانی ملے یا دکانیں ہوں. یعنی پانی بھی مشکل تھا, تو کتنا پانی وہ لے کے چلتے ہوں گے اپنے ساتھ. طہارت کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی ہوگی, پانی نہیں ہے, وضو کے لیے پانی نہیں. کتنا پانی لگتا ہے ہم کو, ہم واش روم میں جاتے ہیں, پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے, وضو کے لیے پانی لگتا ہے. راستے میں صرف پہاڑ ہے, کہیں پہ سایہ نہیں ہو کہ وہ لوگ سائے کے نیچے بیٹھ جائیں. راستے میں کوئی ڈھابا یا ہوٹل نہیں تھا کہ چلو بیٹھ کے تھوڑا سا چائے ناشتہ کر لیں. ہاں, پینے کے لیے تازہ پانی نہیں مل رہا ہے. ہاں, مشکل سے جو پانی ان کے ساتھ ہے وہ پیتے تھے. یعنی اتنی تنگی کے بعد وہ مکہ مکرمہ کا سفر, وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. اور پھر مکہ مکرمہ رہ کر بھی تو مجاہدہ ہوتا ہے نا, کھانے پینے کی چیزوں میں. یہاں تک کہ عرفات میں کئی مرتبہ پانی ختم ہو جاتا تھا. حج کے لیے جتنے مسافر ہوتے تھے نا, تو ان کے پاس جو پانی ہوتا تھا نا, اسی پانی پہ وہ گزارا کرتے تھے. اب سوچیے کہ کتنی مشکل ہوتی ہوگی ان کو. لیکن اللہ کا فضل ہے, آج اتنی آسانی ہے. ہاں, ایئر کنڈیشن ہوائی جہاز میں ہم بیٹھ کے گئے, 4 گھنٹے کے اندر ہندوستان سے جدہ پہنچ گئے. 4 گھنٹے میں وہاں بھی اترے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں میں. وہاں ایئرپورٹ بھی ایئر کنڈیشن ہے. پھر وہاں سے باہر نکلے ہم, بس جو ہمیں بس لے جاتی ہے وہ بھی ایئر کنڈیشن ہے. اور پھر جب ہم اپنے جگہ پر, اپنے مقام پر, اپنے ہوٹل میں پہنچتے ہیں جہاں پر ہمیں اترنا ہے, جہاں پر ہمیں رکنا ہے, وہ بھی اے سی والا کمرہ ہے. اور وہاں پہنچنے کے بعد ہم کہتے ہیں بڑی مشکل پیش آئی, بڑی تنگی پیش آئی. اب ہمارے لیے جو ہے نا حرم جانا مشکل ہو گیا. یعنی اب تھوڑا ہم آرام کر لیں گے پھر حرم جائیں گے, بڑی مشکل ہے. کھانا پینا سب کچھ میسر ہے وہاں پر, اچھے سے اچھا کھانا ہے, اچھے سے اچھی رنگ کی مشروبات ہے, ٹھنڈی مشروبات ہے. اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے. اللہ رب العزت قرآن میں نہیں فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اسی لیے تو کہا نا کہ پہلے جو تھے نا وہ راستے کچے تھے, لیکن جو مسافر تھے نا ان کے ایمان پکے تھے, ان کے جذبے پکے تھے, ان کے شوق پکا تھا. اور آج راستے پکے ہیں, مسافر کچے ہیں. اس کے باوجود ہمارے اکابر جب وہاں حج میں پہنچتے تھے نا, پہلے کے لوگ جب اتنی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی حج میں پہنچتے تھے تو اعمال میں وقت گزار دیتے تھے. ہماری طرح نہیں کہ کمروں میں ٹھنڈے اے سی میں ہم سو گئے آرام سے کمبل اوڑھ کر, اور انتظار کر رہے ہیں بھی اذان ہوگی تو ہم نکلیں گے, اور جب جائیں گے وضو کریں گے اٹھ کے. ہاں, اور وضو بناتے بناتے اذان ہونی شروع ہو گئی. وضو بنا کے پہنچتے پہنچتے ہمیں جو ہے ہماری ایک آدھ رکعت چھوٹ بھی گئی ہے. بسا اوقات تو کسی کو آخری رکعت ملی, بسا اوقات تو نمازی جو ہے جماعت کے ساتھ چھوٹ گئی ہے. اتنے مبارک جگہ پہ جانے کے بعد یہ احوال ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو ایک حاجی کو کیسا ہونا چاہیے؟ کہاں گیا ہے وہ؟ اللہ کا مہمان بن کے گیا ہے, شہر میں گیا ہے, حرم گیا ہے, مکہ گیا ہے, اللہ کا گھر ہے. کتنا احترام ہے ہونا چاہیے, کتنی عزت ہونی چاہیے, کیا جذبے ہونے چاہیے حاجیوں کے. اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ رب العزت ہمارے اندر وہ طلب, صحیح سچی طلب, وہ جذبے